شہنشاہ وفا کا ذکر ہے. توجہ رکھیے گا. حسین جیسا دین کی پناہ امام جس کی پناہ میں محفوظ ہو اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں. لوگ آپ چپ ہو گئے. صاحب ابداد آپ جیسے مجھے علماء سے کہیں کہ بھائی ادھر ہیں آپ ادھر ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. جملہ شکیل ہے منبر سے جو پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا میں کتنی فوجی تھی لشکر یزید کی. منبر کیا کہتے ہیں 9 لاکھ. 9 لاکھ کی آنکھیں کتنی ہوگی 18 لاکھ. جس کی تلوار نیام میں رہ کر 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے. اللہ اکبر. تاریخ شجاعت میں اسے عباس کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں بدر محترم. جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند کو چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. چلو جملہ ایک اور دے رہا ہوں. حضور پتھر پہ جو علم گاڑے اسے مرتضی کہتے ہیں. پانی پہ جو علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. آپ جب ہو گئے چلو 2 مصرے مجھے ذیشان حیدر جوادی صاحب اللہ مقام ہو کے یاد آ رہے ہیں. وہ فرماتے جب کبھی زباں پہ آ جاتا ہے نام عباس. جب کبھی زباں پر آ جاتا ہے نام عباس دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے. جب کبھی زبان پہ آ جاتا ہے نام عباس دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے. جو تھک گئے ہیں ان کا اپنا مزاج ہے. توجہ فرما رہی تھی. 26 ہجری 4 شعبان فاطمہ کلابیہ المعروف ام البنین کے صدف اطہر سے اللہ نے گوہر وفا علی کو عطا کیا. ویسے زیادہ میں آسان بھی نہیں کر سکتا اسے زیادہ جلدی بھی نہیں کر سکتا. گھڑی کی رفتار بھی اب تیزی سے بہت تیزی سے آگے جا رہے. مجھے مطالب پر تیزی سے آگے لے جانا. 26 ہجری 4 شعبان المعظم حضرت فاطمہ کلابیہ کے بطن اطہر سے شہنشاہ وفا نے آنگن مرتضی میں آنکھ کو کھولا. علی جیسے امام نے اپنے دست ید اللہ پر قرآن وفا کو اٹھایا. علی نے تیور کو دیکھا. ہو بہو علی کو اپنا بچپن عباس میں نظر آیا. کہ نہیں اللہ نے محترم. علی کو اپنا بچپن عباس دلاور میں نظر آیا. اللہ کرے بات پہنچے. علی کو اپنا بچپن عباس میں نظر آیا. تیور دیکھ کر خد و خال دیکھ کر جسم کے حالات دیکھ کر علی فرماتے میں اس بچے کا نام عباس رکھتا ہوں. سبحان اللہ. سارے بولیں گے یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی یا علی. میں اس بچے کا نام عباس رکھتا ہوں. اب توجہ رکھیے گا دانے محترم. حالات ولادت کیا ہے توجہ ہے جی. علی کے گھر میں یہ شہزادہ آنکھ کھول رہا اور ہے امیر المومنین کے آنگن میں عباس نے آنکھ کھولی. حالات وہی تھے جو 13 رجب کو کعبے میں ہوئے تھے.
روئے گا. وہ کیسے کہا؟ یہ رویا نہیں, اس نے آنکھیں نہیں کھولی. امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں یہ اپنے زمانے کا علی ہے, اور علی جب تک محمد کو نہ دیکھے تب تک آنکھیں نہیں کھولتا. اور اگر نہیں ہے, امیر المومنین نے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا, ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا, فرمایا کہ زمانے کے محمد حسین کو بولا. جیسے حسین مولا آئے, حسین کے قدموں کی آہٹ کو کعبہ وفا نے سماعت کیا. عباس کے کانوں میں جیسے حسین کے قدموں کی آہٹ آئی, آغوش ولایت سے عباد حمق کا بقائے دین کے ہاتھوں پہ آئے. بقائے دین, محافظ دین حسین کے ہاتھوں پہ آ کے عباس کی آنکھیں کھولی. حسین مولا کا چہرہ دیکھا, توجہ فرمائی. علی مولا مسکرا کے جناب فاطمہ سے فرماتے دیکھا, جب میں کعبے میں آیا تھا نا, تو جب تک میں نے محمد کو نہیں دیکھا تھا تب تک میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی, چونکہ میں محمد کا مددگار تھا, یہ حسین کا مددگار ہے. اللہ اکبر. بات واضح ہے بیٹا, بخل نہیں کرنا نا میرے بچوں, عقیدتوں کا اظہار کرنا. توجہ فرمائیے گا, یہ حسین کا مددگار ہے. تربیت ہونے لگی, نام رکھا گیا عباس. توجہ رکھیے گا, عباس شیر کے ناموں میں سے ایک کیفیت کا نام ہے عباس. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, شیر کی مختلف حالتیں ہیں, اور خدا نے شیر کی ہر حالت کا نام مختلف رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, شجاعت میں شیر ویسے معروف ہے نا, تو شیر کی ہر کیفیت کا نام مختلف ہے. اللہ کرے میرے ساتھ صبر کر پایا. توجہ ہے. پھر عباس شیر کی کس کیفیت کا نام ہے؟ سارے آمادہ ہیں اگر؟ شیر جب پیٹ بھر کر کچھار میں سو جائے, اس حالت میں شیر کو اسد کہتے ہیں. سر اٹھانا ہے بیٹا دی. جب پیٹ بھر کے شیر سو جائے, اس حالت میں شیر کو اسد کہتے ہیں. جب ہلکی ہلکی بھوک میں شیر کی آنکھ کھلے, اس حالت میں شیر کو اسد نہیں لیس کہتے ہیں. جب شیر بھوک مٹانے کے لیے ارادہ کرے کہ اب میں جنگل کی طرف جاؤں, اور ارادہ شکار کر کے شیر اپنا پہلا پنجہ جنگل میں ڈالے, اس حالت میں شیر کو زرغام کہتے ہیں. جب جنگل میں پاؤں رکھنے کے بعد شکار کی طرف ارادہ کرے, کیا مجھے شکار کرنا چاہیے, توجہ, اب مجھے شکار کرنا چاہیے, اور شکار نگاہوں میں بھی آ جائے, اس حالت میں شیر کو زرغام نہیں زیغم کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کس خیال میں بیٹھے ہوئے آپ. اس حالت میں شیر کو زیغم کہتے ہیں. جب شیر شکار کا ارادہ کر کے جنگل میں دوڑنے لگے, اس حالت میں شیر کو زیغم نہیں کسور کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, کسور کہتے ہیں. عقیدے سنبھالیے گا. اور جب شیر دوڑتے دوڑتے اپنا پہلا پنجہ شکار میں ڈال کر شکار کو اپنی قدرت میں اپنی دسترس میں کر لے, دبوچ لے, اس حالت میں شیر کو کسور نہیں صفدر کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ مشرے کا کیسے استقبال کر پائیں گے, جملہ کیسے تحمل ہوگا. جب شیر اسے دبوچ لے تو صفدر کہتے ہیں, اور جب پوری طاقت کے ساتھ شیر شکار کو ٹکڑوں میں بانٹ دے, اس حالت میں صفدر نہیں حیدر کہتے ہیں. اس حالت میں شیر کو حیدر جب ٹکڑوں میں بانٹ دے, اب شیر کو کیا کہتے ہیں؟ حیدر کہتے ہیں. اب سمجھ آیا آپ کو؟ وہ جب ایک آیا تھا, وہ کھڑکی میں سے جو کہتا تھا میں آؤں, اور سامنے والے کہتے تھے نہیں نہیں آپ رحمت نہ کریں, ہم ہی جاتے ہیں. 40 دن وہ آیا تو علم جس نے پتھر پہ گانا تھا, اور اس نے کھڑکی سے حسب روایت کہا کہ آؤں,
شیر شکار کا ارادہ کرے کہ میں کروں، بچہ باپ کے سامنے آ کے کہ بابا آج تو نہیں میں کروں، مجھے نہیں پتا ہے کس کے سر سے بات گزر گئی اور کس کے دل میں بات گزر گئی۔ اذان محترم توجہ فرمائیے گا، جیسے کہ آخری لمحات میں گفتگو کو لے آئے، اذان محترم توجہ۔ بچہ باپ کے سامنے آ کے کہے کہ بابا آج میں کروں، باپ بچے سے کہے کہ بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے، بچہ باپ کے سامنے اٹکیلیاں کر کے کہے چھوٹا ضرور ہوں مگر بچہ شیر کا ہوں۔ اور فرما رہے جی چھوٹا ضرور ہوں مگر بچہ تو شیر کا ہوں۔ علماء فرماتے باپ اور بیٹے کی اس باہمی کشمکش کا نام ہے عباس۔ کشمکش کا نام ہے عباس۔ لسان العرب لغت کی بہت بڑی کتاب ہے، انہوں نے جو لفظ عباس کا ترجمہ کیا حیثہ وہ یہ ہے کہ عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جسے میدان میں دیکھ کر شیر بھی میدان چھوڑ دے۔ میں کیا گزارش کر رہا ہوں؟ کیا بولا متوجہ ہے بابا سر کا؟ میری طرف دیکھنا ہے بابا، مجھے دیکھنا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کوئی۔ عباس اس شیر کو کہا جاتا کہ جسے دیکھ کر میدان میں دیکھ کر شیر بھی میدان کو چھوڑ دے۔ تو عزیزان محترم مجھے کہنا چاہیے تاریخ شجاعت میں عباس اس شہنشاہ کا نام ہے کہ جس کا مقابلہ شیر نہ کر سکے شام کی لومڑیاں کیا ٹھہرے گی۔ توجہ فرما رہے جی؟ لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرہ حیدری۔ توجہ غور فرمائیے گا، بچہ ہو اور باپ سے کہے کہ شکار میں کروں، کب بفرا، کہاں بفرا، 12 سال کی عمر ہے، صفین کا میدان ہے، یا جملہ بدل دوں صفین کے مطلع پر 12 سال کا قمر بنی ہاشم طلوع ہوا۔ سر اٹھانا جی، سر اٹھانا، جسے سمجھ آئے، وقت نہیں رہا میرے پاس، اب کھڑی آگے نہیں بڑھنے تیری عزیزوں۔ صفین کے مطلع پر 12 سال کا قمر بنی ہاشم طلوع ہوا، شام کا لشکر سامنے ہے، صف آرا لشکر، علی جیسا علمدار اسلام پورے لشکر کے ساتھ میدان کی زینت بنا۔ جنگ کا وقت ہوا، 12 سال کا باپ بابا کے سامنے، بابا آج میں جاتا، اگر مانی ذہن میں ہے تو باپ کہیں شکار میں کروں گا، بچہ کہیں شکار میں کروں گا۔ باپ اور بیٹے کی کشمکش کا نام عباس ہے۔ 12 سال کا عباس باپ کے سامنے آیا اور سامنے آگے بڑھتے بابا شکار میں کروں گا، آج میں میدان میں جانے کی اجازت چاہتا۔ عباس تم ابھی بچے ہو، بابا آج میں چاہتا ہوں کہ جس مقصد کی خاطر آپ نے دعا مانگی تھی اس کا اظہار کیا جائے۔ میں چھوٹا ضرور ہوں مگر بیٹا تو علی کا ہوں۔ ہائے ہائے، میں چھوٹا ضرور ہوں مگر بیٹا تو علی کا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، میں جشن کا آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، بیٹا تو علی کا ہوں۔ علی مولا کو رشک آیا، 12 سال کے عباس کو علی نے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب کتنا استعارہ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خطابت میں استعارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، خندق کے میدان میں جب کسی بدبخت نے خیمہ رسول میں نیزہ مارا تھا اور پیغمبر نے کہا تھا من لہذا الکلب، کون ہے جس کتے کی زبان کو بند کرے؟ پیغمبر نے کہا تھا کون ہے جس کتے کی زبان کو بند کرے؟
था, इससे ज्यादा नहीं थी। तवज्जो, 22-23 साल का अली रसूल के सामने पैगंबर ने तैयार किया था। बेआईने सिफ़ीन में जब अब्बास की इजाजत चाही, अली वाला ने अब्बास को सामने खड़ा किया। अली ने अपना पैराहन उतार के अब्बास को पहनाया। शायरी नहीं कर रहा हूं, तारीख पढ़ रहा हूं। पैराहन अली ने अपना पहनाया, कमरबंद अली ने अपना अब्बास की कमर में लगाया। अली मौला ने ज़िरा अपनी उतार के अब्बास के सीने पे रखी। नहीं 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 नहीं, अब तारीख सुनने वाले हज़रात तवज्जो करेंगे। अली मौला ने ज़िरा अपनी उतारी। अब अली मौला कितने साल के हैं सिफ़ीन में? 22 या 23। ना ना, मौला अली मौला कम अज कम, अगर मैं इस्तेमाल नहीं हो रहा मुझे तो अली मौला 60 साल से ज्यादा। तवज्जो करें, क्योंकि 38 हिजरी में सिफ़ीन लड़ी गई है और 40 हिजरी में अली की शहादत है। 61 साल के अली ने अपनी ज़िरा उतार कर 12 साल के अब्बास को पहनाई। मैं अब भी कुछ कहूंगा तो मेरे साथ चलेंगे आप। 61 साल के अली ने अपनी ज़िरा उतार कर अब्बास के सीने पे सजाई। पता चला आपको, 61 साल के बंदे का लिबास 12 साल के बच्चे को पूरा नहीं आता। लिबास बड़ा होता है, लेकिन अली की ज़िरा 12 साल के अब्बास के जिस्म पर पूरी आ गई। अब तवज्जो करना, जो 12 साल में अली की जवानी था, खुदा जाने वो 32 साल में कितना जवान। और फरमाया था अल्लाहु अकबर। तवज्जो, अली ने तैयार किया अब्बास को, पैराहन अपना, ज़िरा अपनी, नालैन अपनी, ज़ुल्फ़कार अपनी, तलवार अली मौला ने अपनी दी। अब मामा अली ने अब्बास के सर पे सजाया। जुमला बदल दूं कि अली ने अपने ही सामने अली की शबीह को तैयार किया। सलामत रहे जो जुमले का इस्तेमाल कर पाए। अली ने अपने ही सामने अपनी शबीह को तैयार किया। तैयार करके साबिर में तारीख का जुमला यह है, अमीर उल मोमिनीन ने अब्बास के अमामे को एक लड़म नीचे छोड़कर मौला के चेहरे पर नकाब को उलट दिया। अब चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आंखें अब्बास की नजर आ रही थी। तवज्जो फरमाइए, अमामा सर पे था, वो लैल वाली जुल्फें ज़ाहिर हो रही थी। चौदहवीं के चांद की तरह चेहरा चमक रहा था। तवज्जो, स्याह रात की तरह बालों की स्याही थी। अब्बास चलते चलते मैदान में आए। तवज्जो कीजिएगा, अब्बास को मैदान में देखकर शाम के नामी गिरामी पहलवान थे जिसका नाम है इब्ने शाशा, ये 1000 बंदे से अकेला लड़ता था। इसे जाके किसी ने कहा, इब्ने शाशा जाओ मुकाबला करो। तो मेरी तौहीन है, मैं बच्चे से लड़ूं? मेरे 7 बेटे साथ आए हुए, एक बेटा 500 बंदे से लड़ता। जाओ मेरे किसी एक बेटे को बच्चे के मुकाबले में भेजो, अभी अनफान काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जानता नहीं था कि उस साहिबे आमद का बेटा है कि जब तक वो मौत के परवाने पे दस्तखत न करे, इज़राइल रूह को कब्ज़ नहीं कर सकता। तो है नहीं है? उस सातों के सातों बेटे अपने शाशा के मैदान में आ, क्योंकि ये कर्रार गैर फरार अली का बेटा था। आनफान अब्बास ने सातों के साथ लुकमा अजल बन गए। अली के लाल के हाथों फिर नार हुई। किसी ने जाके ने शाशा ने कहा कि तेरे सातों बेटे मर गए। तो सातों कहां सातों? अब ये गुस्से से उठा, मुंह में से झाग जारी, गुर्द इसने घुमाना शुरू किया। गुर्द घुमाते घुमाते अली के लाल के सामने आया। अब्बास ने खैबर के नक्शे को खींचा। अली ने अपनी निगाहें, अब्बास ने अपनी निगाहें शुजाअत इसके चेहरे पे डाली। जैसे इसने गुर्द मारने की कोशिश की, अली के लाल ने वार को जाया करते हुए एक मरतबा ज़ुल्फ़कार का ऐसा वार किया जैसे अली ने खैबर में मरहब को 2 टुकड़े किया था।
شاشہ تو ٹکڑے ہو کے گرا. نظر بھائی صابر میرے باقی جملہ تک جملہ پہنچے. تاریخ کا جملہ یہ ہے شام کی لومڑیوں کا لشکر ابن شاشہ کا انجام دیکھ کر میدان چھوڑ کے بھاگا اور ہر کوئی کہتا تھا بھاگ علی ہے, بھاگ علی ہے, بھاگ علی ہے. شجاعت کے ذریعے دشمن کے لشکر میں علی علی کروا دے. سلامت رہو. بہت تمام ہوگی گفتگو عزیزو. اچھا ادھر مالک ہے مولا. یہ کون ہے جوان؟ وہ دیکھو تو صرف مولا میدان کا نقشہ تو دیکھو. وہ سارا میدان علی علی کی صداؤں سے. یہی تو کہہ رہا ہوں اے بم پھٹانے والوں, اے خون کا بازار گرم کر کے علی روکنے والوں, یاد رکھنا ابھی علی کا ایک بیٹا پردے میں ہے اور جب وہ آئے گا تو اس کی دائیں طرف عباس پرچم لے کے کھڑا. مسکرا کے علی دو قدم آگے بڑھے. آگے بڑھ کے کسی قاصد سے کہتے جائیے اور جا کے جوان سے کہیے مولا بلا رہے ہیں. ارے کوئی اطاعت امامت بھی تو عباس سے سیکھے. ارے کوئی امامت سے وفا بھی تو عباس سے سیکھے. دین سے وفا کوئی عباس سے سیکھے. توجہ ہے. جیسے وہ قاصد گیا کہا کہ اے جوان سرارے کاروان علی بلا رہے ہیں. عباس نے رہوار کی لجام کو موڑا. جیسے رہوار موڑا, تاریخ کا لفظ یہ ہے کہ لڑتے لڑتے عباس کے امامے میں سے ماتھے میں سے ایک زلف نکل کر, میں کوئی مبالغہ شاعرانہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, تاریخ یہی ہے, عباس کے امامے میں سے ایک زلف نکل کر وہ بل کھا کے جو ماتھے پہ یوں بل کھائے ہوئے تھے. اب چودھویں کے چاند کی طرح نورانی ماتھا تھا, اوپر کالے بال یوں بل کھائے ہوئے تھے. دور سے دیکھنے والا دیکھ کر کہتا تھا کہ جیسے کوئی چاند نکل آیا ہے. اب جیسے عباس مڑے, چہرے پر تو نقاب تھی نا, اب وہ بال سامنے تھے, جیسے مڑے. اب توجہ رکھیے گا, علی نے عباس کو دیکھا, شجاع نے شجاع کو دیکھا, کرار نے کرار کو دیکھا, جرار نے جرار کو دیکھا, غیر فرار نے غیر فرار کو دیکھا, محمد کے مددگار نے حسین کے مددگار کو دیکھا. اور ایک مرتبہ علی آگے بڑھ کے فرماتے مرحبا, اور سینے سے لگا کے پلٹ کر لشکر کو دیکھ کے کہتے ہاذا قمر بنی ہاشم. اے لشکر والوں پوچھ رہے تھے, لشکر والوں پوچھ رہے تھے یہ کون ہے؟ یہ ہاشمیوں کا چاند ہے, یہ قمر ہے, یہ قمر بنی ہاشم ہے. عزیزان محترم, محسن کے 6 مصروں پہ گفتگو روک رہا ہوں.
اور اسی میں دعا ہے، اسی میں داد ہے، اور دعا کر رہا ہوں کہ خداوند متعال ہمارے برادر عزیز جناب علامہ صابر شاہ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جس طرح سے یہ اس کاروان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح سے یہ محبتوں کا کاروان آگے لے کے بڑھتے رہیں۔ محسن فرماتے میں چاہتا ہوں آج نیا اہتمام ہو، جشن ہے نا، اور میرے بعد پڑھنے والے پھر پڑھیں گے